محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب ہدایت النحو میں ہمارا سبق اسم کی تعریف چل رہا ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں اسم کی تعریف کی عبارت کا ترجمہ کیا گیا تھا، اور غیر کے تینوں اعراب کس کس طرح آ سکتے ہیں، اور تینوں اعراب پڑھے جانے کی صورت میں کیا کیا ترجمہ ہوگا، یہ سب پچھلی ویڈیو میں آ چکا ہے۔ تو آج ہم اس اسم کی تعریف کا خلاصہ کریں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ترجمہ ہو گیا تھا، تو خلاصہ یہ ہے، اسم کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ اسم ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود بتاتا، یہ ہے مستقل معنی پر دلالت کرنے کا مطلب، کہ وہ کلمہ اپنا معنی خود بتاتا ہے۔ اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کے اس کے ساتھ ملائے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، دوسرا کلمہ ملائے بغیر ہی وہ کلمہ اپنا معنی بتائے۔ تو اسم اپنا معنی خود ہی بتائے گا، اس کے ساتھ دوسرا کلمہ ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسری بات، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی وہ معنی ملا نہیں ہوگا۔ وہ معنی تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور استقبال میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی وہ معنی ملا نہیں ہوگا۔ معنی کے زمانے کے ساتھ نہ ملنے کا مطلب یہ ہے، معنی زمانے کے ساتھ ملا نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی وہ معنی کلمے سے سمجھا جائے گا تو معنی کے سمجھے جانے کے ساتھ ساتھ کوئی ایک زمانہ اس کے ساتھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب وہ معنی کلمے سے سمجھا جائے گا تو اسی وقت کلمے سے معنی کے سمجھے جانے کے وقت اس معنی کے ساتھ کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ مطلب ہے زمانے کے ساتھ نہ ملنے کا۔ جیسے رجل یہ اسم ہے، تو رجل اسم ہے، یہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی رجل اپنا معنی مرد خود ہی بتا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ رجل کے ساتھ رجل کا معنی مرد سمجھے جانے میں کسی دوسرے کلمے کے ملائے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ جب رجل کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ ملایا جائے گا تب رجل کا معنی مرد سمجھ میں آئے، ایسا نہیں ہے۔ تو رجل اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے۔ دوسری بات، جب رجل سے اس کا معنی مرد سمجھا جاتا ہے تو مرد معنی سمجھے جاتے وقت تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور استقبال میں سے کوئی بھی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا یہ اسم ہے۔
تو تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ نہ ملنے کا مطلب ہے کہ جب معنی کلمے سے سمجھا جائے تو اس کے ساتھ تینوں زمانوں ماضی حال استقبال میں سے کوئی بھی معنی ساتھ میں سمجھ میں نہ آئے۔ تو اسم کی تعریف میں کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا، یہ قید جو ہے تدل علی معنی فی نفسہا، مستقل معنی پر دلالت کرے، یہ اسم سے حرف کو نکالنے کے لیے ہے، حرف کو، کہ حرف مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ اور غیر مقترن بعہد الاسماء الثلاثہ، یہ قید اسم کی تعریف سے فعل کو نکالنے کے لیے ہے کہ فعل مستقل معنی پر دلالت تو کرتا ہے، لیکن جب فعل کا معنی سمجھا جاتا ہے تو اس معنی کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ایک معنی بھی، کوئی نہ کوئی ایک زمانہ بھی سمجھ میں آتا ہے ماضی حال استقبال میں سے۔ جیسے ضربہ، اسے ایک مذکر نے مارا، تو مارا اسے ایک مذکر نے، تو مارا اسے ایک مذکر نے، ضربہ یہ اپنا معنی خود ہی بتا رہا ہے، مستقل معنی پر دلالت تو کر رہا، لیکن مارا کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی سمجھ میں آتا، اس نے مارا، تو مطلب یہ کہ گزرے ہوئے زمانے میں صاف سمجھ میں آ رہا ہے، اسے ایک مذکر نے مارا تو مار پڑ چکی ہے۔ اسی طرح یضربو، وہ ایک مذکر مارتا ہے یا مارے گا، تو یہ اپنا معنی خود تو بتا رہا ہے، لیکن معنی کے ساتھ ساتھ اس میں حال یا استقبال کا زمانہ بھی ساتھ ساتھ میں سمجھ میں آ رہا ہے، لہٰذا یہ اسم کی تعریف سے نکل گئے تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ غیر مقترن کی قید سے۔ تو کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا، یہ قید اسم کی تعریف سے حرف کو نکالنے کے لیے ہے، اور غیر مقترن بعہد الاسماء الثلاثہ یہ فعل کو نکالنے کے لیے ہے۔ عن الماضی والحال والاستقبال، اب یہ زمانے کے جو زمانہ جو بیان کیا جاتا ہے، زمانہ تین ہے، ماضی حال استقبال، تو اس میں سب سے پہلے ماضی، پھر حال، پھر استقبال، یہ ترتیب جو رکھی گئی ہے تو ترتیب وجودی کا لحاظ کرتے ہوئے، ترتیب وجودی، وجود والی ترتیب، جیسے جیسے جس چیز کا وجود ہوتا ہے ویسے ویسے ہی ذکر میں کر دینا، یہ ترتیب وجودی کہلاتا، ترتیب وجودی۔ جیسے قرآن پاک میں ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند، سنت اونگھ، نوم نیند، تو اللہ کو نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند، تو سنتن کو نوم پر جو مقدم کیا گیا ہے، یعنی اس طرح آیت کی صورت نہیں رہی کہ لا تأخذہ نوم ولا سنہ، تو اس وجہ سے کہ ترتیب وجودی کا لحاظ کیا ہے، یعنی پہلے کس کا وجود ہوتا، تو پہلے نیند اونگھ اور نیند میں اونگھ کا وجود ہوتا، پہلے اونگھ آتی ہے، غنودگی طاری ہوتی ہے، اس کے بعد نیند آتی ہے، تو اسی ترتیب وجودی، وجود والی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے سنت کو نوم پر مقدم کیا گیا۔ اسی طرح ترتیب وجودی کا لحاظ کرتے ہوئے ماضی، حال، استقبال، ماضی کو حال پر، حال کو استقبال پر مقدم کیا گیا ہے کہ پہلے ماضی کا وجود ہوتا ہے، ماضی کا، پھر حال کا وجود ہوتا ہے، پھر اس کے بعد استقبال کا وجود ہوگا، تو ترتیب وجودی کا لحاظ کرتے ہوئے یہ ترتیب رکھی ہے۔
کا رجل و علم، جیسے رجل اور علم، رجل اور علم۔ اب اس پر کوئی کہے کہ اسم کی مثالوں میں یہ دو مثالیں کیوں دیں، رجل اور علم، اور یہی دو کیوں دی ہیں؟ اسم تو بہت سارے ہیں، کتاب، کراست یا شجر، ثمر، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہی دو مثالیں کیوں دی ہیں، رجل اور علم؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مثال جو ہے ہمیشہ اچھی چیز کی دینی چاہیے، اچھی چیز کی۔ تو رجل اور علم، رجل یہ جاندار شے ہے، ذوی العقول، عقل مند چیزوں میں سے۔ شجر، ثمر یا حجر یہ غیر جاندار، غیر ذوی العقول چیزیں ہو جاتی۔ تو یہ ذوی العقول جو ہے انسان، ذوی العقول انسان، یہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں اشرف انسان، جن سے انسان اشرف المخلوقات ہے، حتیٰ کہ ملائکہ سے بھی افضل ہے، جن سے انسان، افراد انسان نہیں، جن سے پوری جنس انسان۔ جیسا انسانوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، انبیاء اکرام بھی ہیں، تو یہ انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں۔ تو جن سے انسان ملائکہ سے بھی افضل، افراد کی بات نہیں ہے، افراد میں تو بعض انسان کے فرد جانوروں سے بھی گھٹیا ہیں، جانوروں سے بھی گھٹیا ہیں، حیوانوں سے، انہوں نے حیوانیت کی بھی حدیں پار کر دی ہیں۔ تو جن سے انسان یہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں بہتر۔ تو جب مثال پیش کرنی ہے تو سب سے بہتر چیز کی ہی مثال پیش کی جائے۔ اب بہتر میں انسان ہے تو اس میں عورت بھی شامل ہے، تو پھر امراتن کیوں نہیں دے دی مثال، کا امراتن یا بنتن؟ تو بتا دیں کہ جب اشرفیت کا ہی لحاظ کرنا ہے تو پھر انسان میں مرد عورت میں بھی مرد افضل ہے، مرد افضل ہے، انسان میں مرد و عورت میں مرد افضل ہے، کیونکہ مرد جو ہے وہ نبوت و رسالت کا حامل ہے، عورت نہیں۔ اور کمال بشری جو ہے وہ رسالت پر جا کر پورا ہوتا ہے، تو اس سے مرد ہی متصف ہے، اس لیے رجل کی مثال پیش فرمائی، رجل مرد، کہ انسانوں میں سب سے افضل رجل ہے، مرد۔ پھر اس کے بعد علم کی مثال اور دی ایک قسم کی، تو یہ کیوں دی؟ یہ بتانے کے لیے دی کہ انسانوں میں مرد یا انسان مطلق اشرف المخلوقات ہے تو، لیکن انسان بذات خود اشرف المخلوقات نہیں ہے، انسان بذات خود اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ انسان کے بارے میں قرآن پاک نے انما المشرکون نجس بھی فرمایا ہے کہ مشرکین نجس ہیں، گندگی، عین گندگی، نجس نہیں، نجس، انما المشرکون نجس، مشرکین نجس، گندگی ہیں۔ نجس کہتے ہیں عین نجاست کو، اور نجس کہتے ہیں کسی پاک چیز پر گندگی لگ جائے، تو قرآن پاک نے مشرکین کو نجس نہیں، نجس، عین گندگی ہیں، حالانکہ مشرکین انسانوں میں سے ہیں۔ تو مطلقاً انسان بذات خود اشرف المخلوقات نہیں ہے، ورنہ تو پھر مشرکین بھی اشرف المخلوقات ہو جائیں۔ اسی طرح
کفار کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا کہ انک لا تسمع الموتیٰ، کہ آپ جو ہے مردوں کو، آپ کی نصیحت کا مردوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ آپ کی نصیحت کو نہیں سنیں گے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر، چوپایوں سے بدتر۔ تو انسان کو قرآن پاک نے چوپائے سے بھی بدتر بتایا ہے۔ اور میں نے پہلے ہی کہا کہ جن سے انسان اشرف ہے، افراد انسان نہیں، تو جو انسان انسانیت کی حدیں پار کر کے وہ حیوانیت کے درجے میں پہنچ گئے ہیں، تو وہ بھی انسان ہی ہیں، لیکن وہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ تو علم کی مثال رجل کے بعد میں یہ بتانے کے لیے دی کہ انسان بذات خود اشرف المخلوقات نہیں، بلکہ علم کے واسطے سے ہے، جس میں علم پہنچ جائے، علم مولا، حقیقت میں علم مولا، علم دین، تو جس میں علم دین پہنچ جائے وہ ہے اشرف المخلوقات۔ تو اس لیے یہ اسم کی دو ہی مثالیں دیں، رجل اور علم۔ تو اسم کی تعریف وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا نہ ہو۔ میں مراد لیتا ہوں ماضی اور حال اور استقبال، جیسے رجل اور علم۔ آج ہمارے یہ اسم کی تعریف مکمل ہوئی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسم کی علامات ملاحظہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔